اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، قرآن مجید ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اس لیے اس چینل پر الحمدللہ قرآن مجید سکھانے کے لیے روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا نہیں جانتے، سیکھنا چاہتے ہیں، تو روزانہ کا سبق سن لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ قرآن مجید کو بآسانی تلاوت کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ آج ہمارا سبق ہے، یہ جو اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اور إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یہ دو لائنیں نورانی قاعدہ سبق تختی نمبر 16 کے جو ہے آخری سبق ہے۔ تختی نمبر 16 کا جو ہے یہ آخری پارٹ ہے، اس کے بعد تختی نمبر 17 کی ابتدا ہوگی۔ یہ الفاظ آج ہم ہجا کریں گے اور ان کو ملائیں گے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آیت ہے مکمل، ایک قرآن مجید کی آیت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سورۃ النازعات یعنی 30واں پارہ ہے جو عامہ پارہ، اس کی دوسرے نمبر پر سورت ہے سورۃ النازعات، اس میں یہ آیت آتی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اور نورانی قاعدے کی جو تختی نمبر 16 ہے، سبق نمبر 16، اس میں یہ الفاظ موجود ہے، تو اس لیے اس کو ہم ہجا کریں گے اور ملائیں گے۔ آپ اگر پہلی مرتبہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر، تو یہاں دیکھ لیں کہ یہ جو علامت ہے اس کو مد کہتے ہیں، اور اس کو 3 سے 4 الف کی لمٹ میں اوپر کھینچا جاتا ہے، یعنی فَإِذَا جَاءَ، یہ مد ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ مد آ گئی۔ یہ جو علامت ہے 3 دندانے والی، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جس حرف پر آ جائے وہ حرف بن جاتا ہے مشدد۔ یہ تشدید آ گئی طا پر تو طا بن گیا مشدد، تشدید آ گئی میم پر تو میم بن گئی مشدد۔ تو اس مشدد حرف کو پڑھتے ہیں سختی کے ساتھ جمع کر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں جاءت الطامۃ، الطا اور میم کو میں جما رہا ہوں، سختی کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے؟ مد کو کھینچنا ہے اور اس تشدید والے حرف مشدد کو جو ہے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہجا شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ فا زبر فا، یہ فا ہے، اس کے اوپر زبر، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ دیکھیں، الف جب خالی ہو، نہ اس کے اوپر زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، تو اس کو الف پڑھتے ہیں، لیکن جب الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، تو وہ الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ہم یہاں حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ زیر ہے، اس لیے حمزہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، ذال الف زبر ذا، ذال، تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکالتے ہیں، پھر اس حرف کو پڑھتے ہیں ذال۔ ٹھیک ہے، ذال الف زبر ذا، کیا بنا؟ فَإِذَا، فَإِذَا، فَإِذَا۔ آگے دیکھیں، جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، اس کو 3 سے 4 الف کی لمٹ میں ہم نے کھینچنا ہے مد کی وجہ سے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ زبر آ، اب کیا بنا؟ فَإِذَا جَاءَ، فَإِذَا جَاءَ۔ آگے چلیں، چھوٹی تا ہے، اس کو پتلا پڑھتے ہیں۔ اس تا کو ہم نے ڈائریکٹ طا کے ساتھ ملانا ہے اور طا کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس تا کو ہم ملائیں گے تو بڑی تو کے ساتھ، اور تو کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ، کیونکہ یہ تشدید کی وجہ سے الفاظ آپس میں ملائے جاتے ہیں۔ اب سنیں یہ کیا بنا تھا، فَإِذَا جَاءَ تا تو زیر تت چھوٹی تا بڑی تو، تا تو زیر تت تو الف میم مد زبر، یہ الفاظ بولیں جس طرح میں نے کہیں، کیا تو الف میم مد زبر تو میم زبر ما، ٹھیک ہے دوبارہ سنیں، تا تو زیر تت تو الف میم مد زبر تو میم زبر ما، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس جزم کی وجہ سے الفاظ ملائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا لام پیش تل، تا لام پیش تل، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، ٹھیک ہے تل ہو گیا۔ آگے دیکھیں چھوٹی کاف با کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے، اور را پر کھڑا زبر پڑیں گے، ایک الف کی لمٹ میں اس کو کھینچیں گے اوپر۔ کاف با پیش کب، کیا بنا، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہجا میں، را پر کھڑا زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، را کھڑا زبر را، یہ کیا بنا، کب را، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کبرا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ بنا تل، یہ کبرا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اب وقفاً کیا کریں گے، اسی طرح ہی وقفاً ہوگا، یعنی وقفاً فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اسی طرح وقفاً ہوگا۔ وقفاً کیا ہوتا ہے، قرآن مجید میں جب اس آیت پر ہم رکیں گے تو اسی طرح رکیں گے، یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ کہہ کر ہم رک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نچلی لائن پڑھتے ہیں، نچلا حرف کیا ہے، اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، تو یہ تو نارمل ہے، ایزی، آپ نے سیکھ لیا ہوگا پچھلی تختیوں میں۔ یہاں صرف نون کے اوپر جو ہے الف کے اوپر یہ مد ہے، اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہجا کرتے ہیں، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کیا بنا، الی، نون الف مد زبر نا، نون الف مد زبر نا، الینا، الینا، حمزہ زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کیا بنا، الینا، ایا، با زبر با، ہا میم پیش ہم، چشمے والی ہا، صرف منہ سے ہوا نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں، یعنی ہا، اس طرح دوسری ہوتی ہے جو گلے سے نکالتے ہیں ہا، وہ الگ ہے، تو اس کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے، ہا میم پیش ہم، یہ بنا ایابہم، یہ بنا الینا ایابہم، ٹھیک ہے۔ وقفاً کس طرح کریں گے، وقفاً الینا ایابہم، یہ سورۃ الغاشیہ میں آیت آئی ہے، یہ لفظ آیا ہے، آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اس کو بار بار پڑھ لیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کو۔ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔